السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو عیار کی انتہائی دلچسپ کہانی امرو اور 7 بادشاہوں کا خزانہ۔ امرو سرائے کے بڑے کمرے میں دوسرے مسافروں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ اس وقت ملک توران کی سرحد پر واقع ایک سرائے میں مقیم تھا۔ اس سرائے میں کھانا مسافروں کے کمروں میں دیے جانے کی بجائے بڑے کمرے میں دیا جاتا تھا، اس لیے سب مسافر یہاں آ کر کھانا کھاتے تھے۔ البتہ ہر مسافر کھانا علیحدہ کھاتا تھا، لیکن بہرحال اسے کھانا کھانے کے لیے آنا اس بڑے کمرے میں ہی پڑتا تھا۔ امرو سردار امیر حمزہ کے بڑے بیٹے شہزادہ اسد کے ایک ضروری کام کے لیے ملک توران آیا تھا، اور وہ کام کر کے اب واپس اپنے ملک جا رہا تھا۔ چونکہ اسے سرحد پر ہی رات ہو گئی تھی، اس لیے وہ آگے جانے کی بجائے سرائے میں ٹھہر گیا تھا۔ آپ کا نام خواجہ امرو ہے؟ ایک ملازم نے امرو کے قریب آ کر کہا۔ ہاں، کیوں؟ خواجہ امرو نے چونک کر کہا۔ سرائے کے مالک آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملازم نے کہا۔ کیوں؟ کہاں؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ آپ کھانا کھا کر ان کے کمرے میں آ جائیں، ملازم نے کہا۔ اسے کہو کہ یہیں آ کر مجھ سے ملے یا پھر میرے کمرے میں آ جائے، اور اگر وہ بضد ہو کہ میں ہی اس کے کمرے میں آؤں تو پھر اسے کہہ دو کہ میں کھانے کی رقم نہیں دوں گا، امرو نے کہا۔ جی بہتر، ملازم نے کہا اور واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آ گیا۔ مالک نے کہا ہے کہ نہ صرف آپ سے کھانے کی رقم نہیں لی جائے گی بلکہ سرائے کا کرایہ بھی نہیں لیا جائے گا، ملازم نے کہا۔ تو امرو بے حد خوش ہوا کہ چلو بچت ہو گئی۔ وہ کنجوس آدمی تھا، اس لیے اگر 1 درہم بھی بچ جاتا تو وہ اس طرح خوش ہو جاتا تھا جیسے اس نے بھاری رقم بچا لی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھا، اس نے ہاتھ دھوئے، دانت صاف کیے، اور پھر رومال سے ہاتھ اور منہ صاف کر کے وہ سرائے کے مالک کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سرائے کا مالک ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کا چہرہ خاصا رعبدار تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، لیکن اس نے شاید سر کے بالوں کی کمی مونچھوں میں پوری کی تھی، کیونکہ اس کی مونچھیں اتنی بڑی تھیں کہ آدھے سے زیادہ چہرہ اس کی مونچھوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ امرو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، مالک اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید جناب، آپ نے ملازم سے کھانے کے معاوضے کی بات کی ہے۔ مجھے تو جب سے پتہ چلا ہے کہ آپ ہماری سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مجھے تو اپنے آپ پر فخر ہونے لگ گیا ہے، مالک نے اٹھ کر کہا۔ تو امرو کا چڑیا جیسا سینہ بے اختیار پھول گیا۔ شکریہ، امرو نے کہا، اور مالک کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مالک نے ایک ملازم کو بلایا اور چائے لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی، اور مالک نے اس طرح مؤدبانہ انداز میں خود چائے کی پیالی اٹھا کر خواجہ امرو کے سامنے رکھی جیسے خواجہ امرو کسی ملک کا بادشاہ ہو اور سرائے کا مالک اس کا ادنا غلام۔ امرو اور زیادہ کڑ گیا۔ خواجہ امرو، کیا آپ نے کبھی زبان دراز چڑیل کا نام سنا ہے؟ اچانک سرائے کے مالک نے کہا۔ تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ زبان دراز چڑیل؟ کیا مطلب؟ کیا وہ بہت بولتی ہے؟ امرو نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو مالک بے اختیار ہنس پڑا۔ جی نہیں، بلکہ اس کی زبان سام کی طرح لمبی اور نوکدار ہے، اور یہ اتنی لمبی ہے کہ اس کے منہ سے باہر نکلی رہتی ہے، اس لیے اسے زبان دراز کہا جاتا ہے، یعنی لمبی زبان والی، مالک نے کہا۔ نہیں، میں نے تو نہیں سنا اس کے بارے میں، کون ہے وہ؟ امرو نے پوچھا۔ ملک توران کے مغرب میں ایک جنگل ہے، اس جنگل کے اندر وہ رہتی ہے۔ اس جنگل میں جیسے ہی کوئی آدمی داخل ہوتا ہے، چڑیل اسے پکڑ کر ہلاک کر دیتی ہے، اور پھر اس کا گوشت کھا جاتی ہے اور خون پی لیتی ہے۔ ویسے سنا ہے کہ اس کے پاس ہفتے اقلیم کا خزانہ ہے، مالک نے کہا۔ تو امرو خزانے کا نام سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ہفتے اقلیم؟ تمہارا مطلب ہے 7 ملکوں کا خزانہ؟ امرو نے کہا۔ ہاں، وہ بے حد امیر چڑیل ہے۔ سنا ہے کہ اس جنگل میں پرانے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنا خزانہ دفن کیا تھا۔ یہ بادشاہ 7 ملکوں کا بادشاہ تھا، اور اس نے 7 ملکوں کا خزانہ اکٹھا اسی جنگل میں دفن کر دیا تھا تاکہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اور اس خزانے پر قبضہ نہ کر سکے، کیونکہ اس بادشاہ کا خیال تھا کہ مرنے کے کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور پھر اس خزانے کو خود ہی حاصل کر لے گا۔ لیکن ظاہر ہے مرنے کے بعد تو کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ خزانہ اس جنگل میں ہی دفن رہا۔ پھر لوگوں کو اس کا پتہ چلا تو لوگوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں اس خزانے کی حفاظت وہ زبان دراز چڑیل کر رہی تھی۔ اس نے سب لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور پھر شاید اس نے اپنی دہشت بٹھانے کی غرض سے ارد گرد کے دیہاتیوں پر بھی حملے کیے۔ اس طرح اب کوئی آدمی بھی اس جنگل کا رخ نہیں کرتا۔ سرائے کے مالک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
تم نے خاص طور پر مجھے بلوا کر یہ بات کیوں کی ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ عمرو نے کہا، ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں عمرو یار، میں بے شمار لوگوں سے تمہارے بارے میں سن چکا ہوں، اس لیے جب مجھے معلوم ہوا کہ تم میری سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہو تو میں نے تم سے ملاقات ضروری سمجھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری بیٹی جس کا نام نگینہ ہے، اسے کئی روز پہلے ایک جادوگر جس کا نام راہل ہے اٹھا کر لے گیا ہے۔ دراصل راہل جادوگر سے میری کافی پرانی دوستی تھی، لیکن پھر اس راہل جادوگر کی بیوی فوت ہو گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی بیٹی اسے بیاہ دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میری بیٹی جادوگروں سے بے حد نفرت کرتی ہے۔ وہ تو ہماری دوستی کے بھی خلاف تھی، لیکن راہل نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے ہلاک کر دے گا اور میری بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا، لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی اور اس کے مقابلے کے لیے ایک جادوگر کی خدمات حاصل کر لیں، لیکن پھر اس جادوگر نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ راہل جادوگر اس زبان دراز چڑیل کا بیٹا ہے، اور زبان دراز چڑیل دراصل چڑیل نہیں ہے، انتہائی خوفناک جادوگرنی ہے، اور اسی جنگل میں اس نے اپنا محل بنایا ہوا ہے، اور راہل بھی اسی جنگل میں رہتا ہے، اور میری بیٹی کو بھی وہ اغوا کر کے وہیں لے کے آئے۔ اس لیے اب کوئی میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اس بوڑھی جادوگرنی کا مقابلہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر میں بے حد پریشان ہوا۔ میں نے اور جادوگروں سے رابطہ کیا لیکن سب نے انکار کر دیا۔ میں پریشان تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ مجھے تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہوا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہاں اپنے کمرے میں بلایا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو معلوم ہو سکے کہ میں نے تم سے اس بارے میں بات کی ہے۔ اگر میں تمہارے کمرے میں جاتا تو یہاں موجود لوگ چونک پڑتے کیونکہ میں کسی کے کمرے میں نہیں جاتا۔ اس طرح راہل تک بات پہنچ جاتی کیونکہ اس کے مخبر یہاں موجود ہیں۔ سرائے کے مالک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیٹی کو اس جادوگر اور جادوگرنی سے رہائی دلاؤں، لیکن تم نے کہا ہے کہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ پھر عمرو نے کہا تو سرائے کا مالک بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ 7 بادشاہوں کا خزانہ تمہارا ہوگا، اور اس کے علاوہ میرے پاس میرے آباء و اجداد کی طرف سے 7 رنگوں والا ایک ہیرا موجود ہے جو 76 مرغ کے انڈے جتنا ہے، اور اسے دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا کہا جاتا ہے۔ یہ ہیرا بھی کام ہو جانے پر تمہیں انعام میں دیا جائے گا، البتہ پیشگی انعام کے طور پر ہیروں کا ایک ہار میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم نے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم نے یہ مہم سر انجام دینی ہے۔ سرائے کے مالک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک کپڑے کا تھیلا اٹھایا۔ اس تھیلے میں سے اس نے قیمتی ہیروں سے بنا ہوا ایک ہار نکال کر میز پر رکھا اور ساتھ ایک ڈبہ نکال کر اسے کھولا۔ اس میں واقعی 76 مرغ کے انڈے جتنا 7 رنگا ہیرا موجود تھا۔ عمرو اس ہیرے کو دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گیا کیونکہ ایسا ہیرا اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ واقعی دنیا کا قیمتی ترین ہیرا تھا۔ اس ہیرے کی قیمت بھی 7 بادشاہوں کے خزانے کے برابر تھی۔ مجھے منظور ہے میرا وعدہ کہ میں تمہارا کام کروں گا، لیکن تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ کام ہونے پر تم نے یہ ہیرا مجھے انعام میں دینا ہے۔ عمرو نے کہا تو سرائے کے مالک نے فوراً ہی وعدہ کر لیا اور ہار اٹھا کر اس نے خواجہ عمرو کے حوالے کر دیا۔ عمرو نے جلدی سے ہار لیا اور اسے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ تو اب میں مطمئن ہو جاؤں؟ سرائے کے مالک نے کہا، ہاں، میں صبح سے کام شروع کر دوں گا۔ عمرو نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر سرائے کے مالک کے کمرے سے نکل کر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے زبان دراز چڑیل یا جادوگرنی اور اس کے بیٹے راہل جادوگر کے بارے میں بتاؤ۔ عمرو نے کہا، خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ بوڑھی جادوگرنی اور اس کا بیٹا راہل جادوگر دونوں بے حد خطرناک اور عیار جادوگر ہیں۔ خاص طور پر یہ بوڑھی جادوگرنی دنیا کی سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگرنی ہے۔ یہ اس قدر طاقتور ہے کہ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی اس سے ڈرتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا واقعی اس بوڑھی جادوگرنی کے قبضے میں 7 ملکوں کا خزانہ موجود ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں، اس کے قبضے میں یہ خزانہ بھی ہے، اور ویسے بھی اس کے پاس اپنا بھی بہت بڑا خزانہ ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، انہیں کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ بوڑھی جادوگرنی نے اپنی اور اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے اس جنگل کے گرد 4 طلسم قائم کر رکھے ہیں۔ جب تک ان طلسموں کو فتح نہ کیا جائے ان تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔
بولنے والی گڑیا نے کہا، کیا طلسم ہے، تفصیل بتاؤ۔ امرو نے پوچھا۔ پہلا طلسم پہلوان دیو کا طلسم کہا جاتا ہے۔ اس طلسم کا مالک ایک پہلوان دیو ہے، انتہائی طاقتور۔ یہ ہمیشہ اپنے پیروں اور پنڈلیوں پر چمڑے کے جوتے چڑھائے رکھتا ہے، اور جب تک یہ چمڑے کے جوتے نہ اتارے جائیں اس وقت تک اس کی طاقت ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر اس دیو کی حفاظت خود بوڑھی جادوگرنی کرتی ہے۔ ان چمڑے کے جوتوں کو اتروانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چمڑے کے جوتے جو پنڈلیوں تک ہیں ان میں سیاہ مکڑیاں ڈال دی جائیں۔ مکڑیوں کی وجہ سے یہ اپنے جوتے اتار دے گا، اور پھر جیسے ہی یہ جوتے اتارے گا اس کی طاقت ختم ہو جائے گی اور اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی پہلا طلسم ختم ہو جائے گا، لیکن اگر عین موقع پر وہ بوڑھی جادوگرنی اس کو بچانے کے لیے پہنچ گئی تو پھر اسے مارنا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بوڑھی جادوگرنی کو نیلی آگ کا شعلہ دکھایا جائے تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گی، اور نیلی آگ کا شعلہ ایک نیلے پتوں والی جڑی بوٹی کے خشک تنے کو جلانے سے نکلے گا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اور دوسرا طلسم، اس کی کیا تفصیل ہے؟ خواجہ امرو نے پوچھا۔ دوسرا طلسم ازدہوں کا طلسم ہے۔ جیسے ہی پہلا طلسم ختم ہوگا دوسرا طلسم نمودار ہو جائے گا۔ اس طلسم کا خاتمہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان ازدہوں میں سفید رنگ کے اژدھے کو ہلاک کر دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سفید رنگ کا مینڈک اسے کھانے کے لیے دیا جائے۔ یہ مینڈک کالی دلدل کے کنارے پر رہتا ہے، اور کالی دلدل اس جنگل کے قریب موجود ہے۔ جیسے یہ اژدھا سفید مینڈک کھائے گا ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی یہ طلسم بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اژدھے کی حفاظت کے لیے بھی بوڑھی جادوگرنی پہنچ جائے، اسے پھر نیلا شعلہ دکھانا ہوگا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اور تیسرا طلسم؟ امرو نے پوچھا۔ تیسرا طلسم خوبصورت عورتوں کا طلسم ہے۔ یہ عورتیں آدمی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ ان کی سردار شہزادی کہلاتی ہے۔ اس شہزادی کے خاتمے کے لیے اسے نیلا موتی پانی میں ڈال کر وہ پانی پلانا ہوگا۔ جیسے ہی وہ نیلے موتی والا پانی یا مشروب پیے گی ہلاک ہو جائے گی، اور یہ طلسم بھی ختم ہو جائے گا۔ اور نیلا موتی نیلے سمندر کی تہہ میں موجود ایک مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اس مچھلی کو سطح سمندر پر بلانے کے لیے سفید کینچوا پانی میں ڈالنا ہوگا، اور یہ سفید کینچوا نیلے سمندر کے ساحل پر ایک سفید رنگ کی چٹان کے اندر رہتا ہے۔ جب تک اس چٹان کو نہ توڑا جائے یہ کینچوا باہر نہیں آ سکتا۔ اس مچھلی کو پکڑ کر ہلاک کر کے اس کے پیٹ میں سے نیلا موتی نکالا جا سکتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ چوتھا طلسم؟ امرو نے پوچھا۔ چوتھا طلسم اسی جنگل کے اندر ہے۔ اس طلسم کو چلتے ہوئے درختوں کا طلسم کہتے ہیں۔ آدمی جب اس طلسم میں پھنس جاتا ہے تو پھر یہ درخت چل کر اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اسے بیچ کر مار ڈالتے ہیں۔ اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے کالے رنگ کے پتوں والے درخت پر سنہری مکھی کا بنا ہوا شہد ڈالنا ہوگا۔ جیسے ہی یہ شہد اس کالے پتوں والے درخت کے تنے پر پڑے گا یہ درخت غائب ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ طلسم بھی ختم ہو جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ امرو نے پوچھا۔ اس کے بعد اس جادوگرنی کا بیٹا راہل جادوگر مقابلے پر آئے گا، لیکن اس کا خاتمہ بے حد آسان ہے۔ اس کے لیے اس کے دائیں پیر کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ جیسے یہ انگوٹھا کٹے گا راہل جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس بوڑھی جادوگرنی سے مقابلہ ہوگا۔ اس بوڑھی جادوگرنی کا خاتمہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کی زبان کاٹ دی جائے اور پھر اس زبان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن یہ بوڑھی جادوگرنی بہت خطرناک اور طاقتور جادوگرنی ہے، اس لیے یہ کام بے حد مشکل ہے۔ ذرا سی غفلت سے مقابل مارا جا سکتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ امرو نے ایک طویل سانس لیا اور پھر بولنے والی گڑیا کو زنبیل میں ڈال لیا۔ یہ سارا کام بہت مشکل اور بے حد خطرناک تھا، لیکن امرو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے بہرحال یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ایک تو وہ سرائے کے مالک سے وعدہ کر چکا تھا، دوسرا سرائے کے مالک کا 7 رنگا ہیرا بھی اس نے حاصل کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی 7 بادشاہوں کا خزانہ بھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ یہ مہم سر انجام دے گا۔ چنانچہ وہ اطمینان سے سو گیا۔ دوسرے روز اس نے سرائے چھوڑی اور ایک ویران جگہ پر پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لیں۔ سنہری چپلوں مجھے اس جگہ پہنچا دو جہاں سے میں پہلوان دیو کے جوتوں میں ڈالنے کے لیے سنہری مکڑیاں پکڑ سکوں، امرو نے کہا، اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہے۔ چند لمحوں بعد جب اسے دوبارہ احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے دوبارہ زمین آ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک وادی میں کھڑا ہے۔
اور سامنے ایک چٹان پر سیاہ رنگ کی بہت سی مکڑیاں موجود تھیں۔ امرو نے زمین میں سے ایک ڈبہ نکالا اور ایک چمٹی نکال کر اس نے اس چمٹی کی مدد سے 2 مکڑیاں پکڑیں اور انہیں ڈبے میں بند کر کے اس نے ڈبہ اور چمٹی دوبارہ زمین میں ڈالے، اور پھر آنکھیں بند کر کے اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ اسے پہلے طلسم میں پہنچا دیا جائے۔ ایک بار پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں تلے سے زمین غائب ہو گئی ہے۔ پھر جب اسے اپنے قدموں کے نیچے زمین کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع و عریض میدان میں موجود ہے۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف سے دم دم کی آوازیں سنائی تھیں۔ اس نے چونک کر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ ایک قوی ہیکل پہلوان نما دیو جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر تھا، جس کے بڑے سرے میں سوراخ تھا، اور پیروں میں اس نے چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے تھے جو اس کی پنڈلیوں تک موجود تھے، اس کی طرف آ رہا تھا۔ پہلوان دیو جلدی آؤ، میں تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، امرو نے اونچی آواز میں کہا۔ کون ہو تم؟ دیو نے قریب آ کر کہا۔ میں حکیم الحکمہ ہوں، تمہاری جان بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں ایک خوفناک بیماری لگ گئی ہے، میں تمہیں اس بیماری سے بچانے آیا ہوں۔ یہ دیکھو، میرے پاس تمہارے لیے دوا ہے۔ امرو نے جلدی سے زنبیل میں سے وہی ڈبہ نکالتے ہوئے کہا جس میں 2 سیاہ مکڑیاں بند تھیں۔ کیا ہے اس ڈبے میں اور مجھے کیا بیماری ہے؟ دیو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارے چمڑے کے جوتوں کے اندر سیاہ کیڑے موجود ہیں، یہ کیڑے تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں، اس لیے میں 2 سیاہ مکڑیاں لے آیا ہوں جو ان کیڑوں کو کھا جاتی ہیں۔ تم ان مکڑیوں کو اپنے جوتوں میں ڈال لو، یہ کیڑوں کو کھا جائیں گی، اس طرح تمہاری جان بچ جائے گی۔ امرو نے کہا تو دیو اور زیادہ حیران ہو گیا۔ اچھا دکھاؤ، دیو نے کہا تو امرو نے ڈبہ کھولا اور اس میں موجود مکڑیاں دیو کو دکھائیں۔ ٹھیک ہے، ڈال دو انہیں، دیو نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی عقل سے بالکل خالی تھا۔ امرو نے جلدی سے زنبیل نیچے رکھی، اس میں سے چمٹی نکال کر اس نے ایک مکڑی پکڑی اور اسے دیو کے جوتے کے اندر ڈال دیا۔ پھر اس نے دوسری مکڑی پکڑی اور اس نے دوسرے جوتے کے اندر ڈال دیا۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ یہ تو مجھے عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی ہے، دیو نے اچھلتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے جوتے اتارے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے امرو کا لباس ہاتھ میں پکڑا اور غصے سے اسے اوپر اٹھا لیا۔ اب امرو اس کے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا اور اس کی زنبیل نیچے پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ امرو کوئی جواب دیتا، اچانک امرو کی زنبیل میں سے دھواں سا نکلنے لگا، اور پھر یہ دھواں کھا کر دیو کی پشت پر آ گیا۔ دوسرے لمحے اس دھوئیں میں سے ایک بوڑھی چڑیل نما عورت کا سر اور بال دکھائی دینے لگے۔ اس عورت کی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اسے ہلاک کر دو، اسے ہلاک کر دو، اس بوڑھی عورت نے چیختے ہوئے کہا۔ دیو نے جیسے ہی اس دھوئیں اور عورت کو دیکھا، اس نے امرو کو چھوڑ دیا۔ اسی لمحے امرو نے بجلی کسی تیزی سے زمین پر پڑی ہوئی زنبیل اٹھائی، اس میں سے خنجر سلیمانی نکالا اور پوری قوت سے اس نے پہلوان دیو کے سینے میں مار دیا۔ خنجر اڑتا ہوا اس کے ہاتھ سے نکلا اور سیدھا اس پہلوان دیو کے سینے میں گھس گیا، جس نے سیاہ مکڑیوں کی وجہ سے جوتے اتار دیے تھے کی طاقت ختم ہو چکی تھی، اس لیے وہ چیخ مار کر دھڑام سے نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھی جادوگرنی بھی غائب ہو گئی۔ امرو نے ایک طویل سانس لیا، وہ بال بچا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی مکڑیاں اس پہلوان دیو کی پنڈلیوں پر موجود چمڑے کے جوتوں کے اندر نہ ڈال چکا ہوتا اور سرسراہٹ کی وجہ سے پہلوان دیو جوتے نہ اتار دیتا تو یقیناً بوڑھی جادوگرنی اور پہلوان دیو دونوں مل کر اس کا خاتمہ کر دیتے۔ لیکن اب وہ پہلا طلسم فتح کر چکا تھا، ابھی 3 طلسم اور باقی تھے، اور بوڑھی جادوگرنی اور راہل جادوگر بھی موجود تھے، اور امرو کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ اب بوڑھی جادوگرنی پوری طرح ہوشیار ہو گئی۔ پھر اس سے خیال آیا کہ کہیں دوسرے طلسم سے پہلے ہی یہ بوڑھی جادوگرنی یا اس کا بیٹا اس کے خلاف کارروائی نہ شروع کر دے، اس لیے اس نے زمین میں سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، میں نے پہلا طلسم تو فتح کر لیا ہے، لیکن بوڑھی جادوگرنی کو علم ہو گیا ہے، کہیں وہ پہلے تو مجھ پر حملہ نہ کر دے گی۔ امرو نے کہا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ بوڑھی جادوگرنی نے باقی 3 طلسم ختم کر دیے ہیں، اب وہ براہ راست تمہارے مقابلے پر آئے گی۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے تمہارے متعلق سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ اب تم جیسے ہی جنگل میں داخل ہو کے بوڑھی جادوگرنی وہاں تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوگی۔ البتہ اس نے اپنے بیٹے راہل جادوگر کو محل میں ہی چھپا دیا ہے، کیونکہ راہل جادوگر بھی اس پہلوان دیو کی طرح احمق اور سیدھا سادہ سا ہے۔ البتہ یہ بوڑھی جادوگرنی حد درجہ خطرناک اور عیار عورت ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امرو نے کہا۔ اسے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی تھی کہ اب اسے باقی 3 طلسم فتح نہیں کرنے پڑیں گے۔ بوڑھی جادوگرنی نے جنگل کے گرد ایسا حصار قائم کر دیا ہے کہ جیسے ہی تم جنگل میں داخل ہو گے تم خود بخود بے ہوش ہو جاؤ گے
اور پھر بوڑھی جادوگرنی تمہیں ایک درخت سے باندھے گی اور تمہاری زنبیل تم سے چھین لے گی۔ اس کے بعد وہ جنگل میں موجود 200 بھوکے شیروں کو بلا کر انہیں تم پر چھوڑ دے گی اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا تو امرو بے حد پریشان ہو گیا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امرو نے کہا اس کا ایک حل موجود ہے، لیکن اس پر تم نے اپنی عقل مندی سے کام کرنا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ تم اس بوڑھی جادوگرنی تک کسی طرح یہ بات پہنچا دو کہ تم اس کے بیٹے راہل کو عقل مند بنا سکتے ہو۔ بوڑھی جادوگرنی کو اس بات کی بے حد فکر رہتی ہے، اگر بوڑھی جادوگرنی تمہاری عیاری میں آ گئی تو پھر وہ تمہیں اپنے بیٹے سے ملوا دے گی۔ جیسے ہی راہل تمہیں ملے تم راہل کے دائیں پیر کا انگوٹھا کاٹ دینا۔ اس طرح راہل جادوگر ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی بوڑھی جادوگرنی صدمے سے بے ہوش ہو جائے گی۔ جب وہ بے ہوش ہو جائے تو اس کی زبان کاٹ دینا اور اسے جلا کر راکھ کر دینا، پھر اس کی گردن کاٹ دینا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں تو امرو نے اسے زنبیل میں ڈال دیا۔ لیکن جو کچھ بولنے والی گڑیا نے بتایا تھا وہ اس سے مطمئن نہ تھا، کیونکہ حل واضح نہ تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل میں سے تختی داؤدی نکال لی اور اسے ہاتھ میں لے کر وہ اس سے مخاطب ہو گیا۔ تختی داؤدی، بولنے والی گڑیا نے اس بوڑھی جادوگرنی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے مجھے کوئی ایسا حل بتاؤ جس سے میرا اطمینان ہو سکے۔ امرو کی بات ختم ہوتے ہی تختی پر ایک تحریر ابھر آئی اور امرو سے پڑھنے لگا۔ لکھا ہوا تھا، خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ بولنے والی گڑیا نے بتایا ہے وہ ہے تو درست، لیکن اس میں جان جانے کا خطرہ بہرحال زیادہ ہے۔ بوڑھی چڑیل دنیا کی سب سے طاقتور اور خوفناک جادوگرنی ہے۔ پہلوان دیو کے وقت خواجہ امرو کی قسمت اچھی تھی کہ جادوگرنی بذات خود وہاں نہ پہنچی تھی، بلکہ اس نے اپنا ہمشکل دھواں بھیجا تھا، اس لیے امرو بچ گیا تھا، ورنہ اگر اصل بوڑھی جادوگرنی وہاں پہنچ جاتی تو خواجہ امرو اب تک زندہ نہ ہوتا۔ اب خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ بولنے والی گڑیا کی یہ بات درست ہے کہ بوڑھی جادوگرنی نے خواجہ امرو سے براہ راست مقابلہ کرنے کے لیے اپنے باقی تینوں طلسم خود ہی ختم کر دیے ہیں، لیکن اس بوڑھی جادوگرنی سے مقابلے کے لیے خواجہ امرو کو ملک ساسان کی پہاڑیوں میں رہنے والے ایک نیک بزرگ سے ملنا ہوگا۔ وہ نیک بزرگ اس بوڑھی جادوگرنی سے بچاؤ کے لیے خواجہ امرو کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد خواجہ امرو بوڑھی جادوگرنی کے مقابلے پر جائے۔ اس کے ساتھ ہی تحریر ختم ہو گئی تو امرو نے تختی داؤدی کو واپس زنبیل میں ڈالا اور سنہری چپلیں نکال کر پہن لیں۔ اس نے اپنی جوتیاں زنبیل میں ڈال دی تھیں، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سنہری چپلوں، مجھے ملک ساسان کی پہاڑیوں میں اس جگہ پہنچا دو جہاں نیک بزرگ رہتے ہیں، امرو نے سنہری چپلوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین غائب ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے دوبارہ اپنے پیروں تلے زمین کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ویران پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں کھڑا ہوا ہے، سامنے ہی ایک بڑی سی غار میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ امرو سمجھ گیا کہ اسی غار میں وہ نیک بزرگ رہتے ہیں۔ امرو نے سنہری چپلیں اتار کر زمین میں ڈال لیں اور اپنی عام جوتیاں نکال کر پہن لیں، اور پھر آگے بڑھ کر وہ غار میں داخل ہو گیا۔ غار کافی کشادہ تھا، اس میں مشعل جل رہی تھی اور ایک بوڑھا آدمی مسلح پر بیٹھا عبادت میں مصروف تھا۔ امرو آگے بڑھ کر ان کے مسلح کے قریب مؤدبانہ انداز میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب بزرگ نے آنکھیں کھولیں اور امرو کی طرف دیکھا تو امرو نے سلام کیا۔ کیسے آئے ہو خواجہ امرو؟ بزرگ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو امرو نے بوڑھی جادوگرنی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تم اس سے مقابلہ دولت کے لیے کر رہے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے؟ بزرگ نے پوچھا۔ نیک بزرگ، سرائے کے مالک کی معصوم بیٹی کو اس بوڑھی جادوگرنی کے بیٹے راہل جادوگر نے زبردستی اٹھا لیا ہے، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس معصوم لڑکی کو ان کے قبضے سے نجات دلاؤں گا۔ اصل مقصد تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دولت بھی مل جائے تو کیا برا ہے؟ امرو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور نیک بزرگ اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیے۔ تم نے اچھا کیا کہ اس بوڑھی جادوگرنی کے مقابلے پر جانے سے پہلے میرے پاس آ گئے۔ اگر تم ویسے ہی اس کے مقابلے پر چلے جاتے تو تمہاری ہلاکت کا واضح خطرہ موجود تھا۔ نیک بزرگ نے کہا، آپ میری مدد کریں نیک بزرگ، اور کوئی ایسا حل بتائیں جس سے میں ان دونوں کا خاتمہ کر کے اس معصوم لڑکی کو ان کے قبضے سے نجات دلا سکوں۔ امرو نے کہا، تو سنو، میں تمہیں ایک تسبیح دیتا ہوں، اس تسبیح کو تم اپنی زنبیل میں رکھ لو۔ جب تک یہ تسبیح تمہارے پاس موجود رہے گی تم پر بوڑھی جادوگرنی اور راہل جادوگر کا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ تمہیں دنیا کے سب سے بڑے صحرا میں جانا ہوگا۔ اس صحرا میں ایک نخلستان ہے، اس نخلستان کو گوشہ جنت کہتے ہیں۔
اس گوشہ جنت نامی نخلستان میں ایک چشمہ ہے، اس چشمے سے تم نے اپنی چھاگل میں پانی بھر لینا ہے۔ اس کے بعد تم اس صحرا سے نکل کر سرخ سمندر کے درمیان واقع سرخ جزیرے پر جاؤ گے۔ وہاں تمہیں ایک بوڑھا آدمی ملے گا جو رسیوں سے بندھا ہوا ہوگا۔ اس بوڑھے کو وہاں کے رہنے والے قبیلے کے سردار نے باندھ رکھا ہے، کیونکہ جو بھی جزیرے پر جاتا ہے قبیلے کا سردار اس سے 4 کونوں والا ہیرا طلب کرتا ہے، اور جو یہ ہیرا نہ دے اسے باندھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوکا پیاسا ہلاک ہو جاتا ہے۔ تم نے وہاں جا کر اس سردار سے مقابلہ کرنا ہے اور اسے شکست دے کر خود اس قبیلے کا سردار بن جانا، اور پھر اس سردار کے نائب کو اس قبیلے کا سردار بنا کر اسے ہدایت کرنی ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد تم نے اس بوڑھے کو رہا کرانا ہے اور نخلستان کے چشمے کا پانی اسے پلانا ہے۔ بزرگ پانی پی کر تمہیں انعام میں ایک انگوٹھی دے گا۔ یہ انگوٹھی تم نے اپنی انگلی میں پہن لینی ہے۔ اس انگوٹھی کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے بوڑھی جادوگرنی جب تمہارے مقابلے پر آئے گی اور اس کی نظریں انگوٹھی پر پڑیں گی تو وہ یہ انگوٹھی تم سے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گی۔ تم اس سے کہنا کہ یہ انگوٹھی اسے اس وقت مل سکتی ہے جب وہ سیاہ رنگ کی بھیڑ تمہیں دے۔ جب بوڑھی جادوگرنی سیاہ رنگ کی بھیڑ تمہیں دے تو تم نے اس بھیڑ کو ذبح کر کے اس کا خون اپنی تلوار پر لگا لینا ہے۔ اس کے بعد تم نے اس تلوار کی مدد سے بوڑھی کی زبان کاٹ دینی ہے۔ تلوار پر سیاہ رنگ کی بھیڑ کا جو بوڑھی جادوگرنی خود نہ دے خون جب تک نہ لگے گا بوڑھی جادوگرنی کی زبان کوئی تلوار نہ کاٹ سکے گی۔ جب بوڑھی جادوگرنی کی زبان کٹ جائے تو تم نے اپنے آپ کو چادر سلیمانی میں چھپا لینا ہے۔ جب تک تم چھپے رہو گے اس بوڑھی جادوگرنی کو اپنی کٹی ہوئی زبان نظر نہیں آئے گی۔ پھر تم نے اس زبان کو آگ میں ڈال دینا ہے۔ جب یہ زبان جل کر راکھ ہو جائے تو تم نے اس راکھ کو نخلستان کے پانی میں حل کر کے اس پانی کو بوڑھی عورت کے محل پر پھینک دینا ہے۔ جیسے یہ پانی اس محل پر پڑے گا اس محل میں موجود تمام لوگ جن میں بوڑھی جادوگرنی کا بیٹا اور اس کے تمام محافظ اور سرائے کے مالک کی بیٹی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر تم خنجر سلیمانی سے اس بوڑھی چڑیل کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ لینا، پھر اس لٹ کو جلا دینا اور اس کی راکھ نخلستان کے پانی میں حل کر کے اس پانی کو اس بوڑھی پر ڈال دینا۔ اس کے بعد بوڑھی ہوش میں آ جائے گی لیکن وہ بے بس ہو جائے گی۔ پھر تم اسے خنجر سلیمانی سے ہلاک کر دینا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی محل غائب ہو جائے گا اور سرائے کے مالک کی لڑکی ہوش میں آ جائے گی۔ تم اسے واپس لے آنا، لیکن جیسا میں نے کہا ہے ویسے ہی کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ نیک بزرگ نے کہا تو عمرو نے وعدہ کیا کہ وہ ویسا ہی کرے گا جیسا کہ بزرگ نے بتایا ہے۔ تو بزرگ نے اپنے گلے میں موجود سرخ دانوں والی تسبیح اتار کر عمرو کو دی تو عمرو نے اسے زنبیل میں رکھ لیا اور پھر بزرگ سے اجازت لے کر اور اسے سلام کر کے وہ غار سے باہر آ گیا۔ اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکال لیں اور اپنی عام جوتیاں زنبیل میں ڈال لیں۔ سنہری چپلیں پہن کر عمرو نے آنکھیں بند کر لیں اور سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے صحرا میں موجود نخلستان گوشہ جنت میں پہنچا دے، اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہے۔ پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے ریت آ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول لیں اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک نخلستان میں موجود ہے۔ نخلستان کے باہر ہر طرف ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ نخلستان کے درمیان چشمہ تھا۔ عمرو نے زنبیل میں سے چھاگل نکال لی اور اسے چشمے کے پانی سے بھر کر اس نے اسے واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سرخ سمندر کے درمیان واقع سرخ جزیرے پر پہنچا دے۔ اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے ریت غائب ہو گئی ہے۔ پھر جب اسے اپنے پیروں کے نیچے سخت زمین کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک جزیرے پر موجود ہے جس کی زمین کا رنگ سرخ تھا اور جزیرے کے باہر موجود سمندر کا پانی بھی سرخ تھا۔ اسی لمحے اسے کراہنے کی آواز سنائی دی تو وہ اس طرف کو بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے تنے کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بندھا ہوا تھا اور کراہ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو اس کی طرف بڑھتا اچانک اسے اپنے چاروں طرف عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں نیزوں سے مسلح 10 جنگلی نمودار ہو گئے۔ ان کے درمیان ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی موجود تھا جس کے سر پر پروں کا بنا ہوا تاج تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نیزہ تھا۔ کون ہو تم اجنبی اور یہاں کیسے آئے ہو؟ اس تاج والے نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم یہاں کے سردار ہو؟ عمرو نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسے سوال کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں سردار ہوں، لیکن تم کون ہو؟ اس سردار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم نے اس بوڑھے کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ عمرو نے ایک بار پھر اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ میں یہاں آنے والے ہر اجنبی سے 4 کونوں والا ہیرا طلب کرتا ہوں، اور جو نہ دے تو پھر اسے ہلاک کر دیتا ہوں۔
لیکن بوڑھوں کو میں رواج کے مطابق ہلاک نہیں کرتا، بلکہ انہیں باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر خود ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور تم بھی اجنبی ہو، اس لیے تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھے 4 کونوں والا ہیرا دو، ورنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، سردار نے کہا۔ لیکن اگر میں تم سے مقابلہ کرنا چاہوں تب؟ امرو نے کہا۔ تو سردار بے اختیار اچھل پڑا۔ تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ مجھ سے؟ کیا تم پاگل تو نہیں ہو؟ سردار نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں پاگل نہیں ہوں، میں خود تمہاری جگہ قبیلے کا سردار بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ مقابلے کا اعلان کرتا ہوں۔ امرو نے کہا، ٹھیک ہے، پھر یہ مقابلہ ابھی اور اسی وقت ہوگا، آگے بڑھو اور ایک نیزہ لے لو، سردار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک جنگلی نے اپنا نیزہ امرو کی طرف بڑھا دیا۔ میں اپنی تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، امرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، چلو تم پہلے مجھ پر وار کرو، سردار نے کہا۔ لیکن یہ تو غلط بات ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو اور میں اکیلا ہوں، امرو نے کہا۔ تو پھر؟ سردار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے امرو کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ تمہارے آدھے آدمی میرا ساتھ دیں اور باقی آدھے تمہارا ساتھ، تاکہ مقابلہ برابر کا ہو، امرو نے جواب دیا۔ لیکن مقابلہ تو تم نے اور میں نے کرنا ہے، ان آدمیوں نے تو نہیں کرنا، سردار نے کہا۔ نہ کریں، لیکن وہ میرے ساتھ تو کھڑے ہوں گے، امرو نے کہا۔ تو سردار نے آدھے جنگلیوں کو حکم دیا کہ وہ امرو کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں، اور آدھے جنگلی سردار کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب تم یہ پروں والا تاج اتار کر اپنے کسی آدمی کو دے دو تاکہ یہ گر نہ پڑے، یہ سرداروں کا تاج ہے، امرو نے کہا۔ تو سردار نے سر پر سے تاج اتارا اور اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک آدمی کو دے دیا۔ چلو اب کرو مقابلہ، سردار نے کہا۔ ٹھہرو، چونکہ تم نے اس تاج کو پہن رکھا تھا، اس لیے اب تھوڑی دیر کے لیے میں یہ تاج پہنوں گا تاکہ میں تمہارے برابر ہو سکوں، تبھی مقابلہ ہو سکے گا، امرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، پہن لو، سردار نے کہا۔ تو امرو نے سردار کے ساتھی سے تاج لیا اور اپنی پگڑی اتار کر اس نے زمیل میں ڈال لی اور پروں والا تاج اپنے سر پر رکھ لیا۔ اب تم نے تاج پہن لیا، اب اسے اتارو اور مقابلہ کرو، سردار نے کہا۔ کیسا مقابلہ؟ اب میں سردار ہوں، سرداروں کا تاج میرے سر پر ہے، میں سردار بن گیا ہوں، امرو نے کہا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتارو تاج، سردار نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ارے ارے، چیخ کیوں رہے ہو؟ چلو یہ تم پہن لو، خواہ خواہ چیخ رہے ہو، امرو نے کہا، اور سردار خاموش ہو گیا۔ لیکن امرو نے تاج اتارنے کی بجائے اچانک ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار گھمائی، اور دوسرے لمحے سردار جو اطمینان سے کھڑا تھا کا سر کٹ کر دور جا گرا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی تمام جنگلی امرو کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے اسے سردار تسلیم کر لیا، کیونکہ ان کا سردار ہلاک ہو گیا تھا، اور پھر تاج بھی امرو کے سر پر موجود تھا۔ امرو نے اپنی عیاری سے تاج بھی پہن لیا تھا اور سردار کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ پھر تمام قبیلہ وہاں اکٹھا ہو گیا اور سب نے اسے سردار تسلیم کر لیا۔ تمہارے پہلے سردار کا نائب کون ہے؟ امرو نے پوچھا۔ تو ایک نوجوان آگے بڑھایا، تو سنو، میں اپنی طرف سے تمہیں قبیلے کا سردار بناتا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم آئندہ کسی اجنبی سے نہ ہی ہیرا مانگو گے اور نہ ہی کسی کو باندھو گے اور نہ ہلاک کرو گے، اور سردار کا سارا خزانہ بھی میرا ہوگا، امرو نے کہا۔ تو اس نوجوان نے فوراً ہی حامی بڑھ لی۔ تو امرو نے تاج اتار کر اس کے سر پر رکھا اور تمام جنگلی اس کے سامنے جھک گئے۔ پھر امرو نے اس بوڑھے کو رسیوں سے رہائی دلائی اور اسے ساتھ لے کر وہ نئے سردار کے ساتھ ان کے گاؤں میں آ گیا۔ اس نے بوڑھے کو پانی پلایا اور کھانا کھلایا۔ نئے سردار نے جھونپڑی میں موجود بے شمار ہیرے جواہرات امرو کو دے دیے، اور امرو نے خوشی خوشی سارے ہیرے اپنی زمیل میں ڈال لیے۔ تم نے میری جان بچائی ہے، لیکن میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ بوڑھے نے امرو سے کہا۔ تم مجھے انگوٹھی دے دو، امرو نے کہا۔ تو بوڑھے نے جلدی سے انگوٹھی اتار کر امرو کو دے دی۔ امرو نے اسے پہن لیا اور پھر ان سب سے اجازت لے کر جنگل میں علیحدہ جگہ پر آیا، اور اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ اسے بوڑھی جادوگرنی کے محل کے سامنے پہنچا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی۔ پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے ایک بار پھر زمین آ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اب واقعی اس کے سامنے ایک محل موجود تھا۔ اسی لمحے محل کا دروازہ کھلا اور بوڑھی جادوگرنی، جس کی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور سفید رنگ کے بال بکھرے ہوئے تھے، غصے سے چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی، اور امرو نے اپنا وہ ہاتھ اس کے سامنے کر دیا جس میں انگوٹھی تھی۔ بوڑھی جادوگرنی نے جیسے ہی انگوٹھی دیکھی وہ چونک پڑی۔ یہ انگوٹھی مجھے دے دو، بوڑھی نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ایک شرط پر دے سکتا ہوں کہ تم مجھے اس کے بدلے سیاہ بھیڑ دو،
عمرو نے کہا تو بوڑھی جادوگرنی نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو دوسرے لمحے وہاں ایک سیاہ رنگ کی بھیڑ نمودار ہو گئی۔ عمرو نے جلدی سے تلوار کی مدد سے اسے ذبح کیا اور اس کا خون اچھی طرح تلوار پر لگا لیا۔ اب مجھے دو انگوٹھی، بوڑھی جادوگرنی نے کہا۔ ہاں لے لو، عمرو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ بوڑھی جادوگرنی سنبھلتی، عمرو نے اس ہاتھ کو گھمایا جس میں تلوار تھی، اور بوڑھی جادوگرنی کی زبان کٹ کر ایک طرف جا گری، اور بوڑھی جادوگرنی نے چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ عمرو نے تلوار کو نیام میں ڈالا اور پھرتی سے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے جسم پر اوڑھ لی۔ پھر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی بوڑھی جادوگرنی کی کٹی ہوئی زبان اٹھائی اور اسے ایک خشک جھاڑی میں رکھ کر اس نے زنبیل میں سے آگ جلانے والی سلائی نکال لی اور اسے پتھر پر رگڑ کر آگ جلائی اور آگ خشک جھاڑی کو لگا دی۔ دوسرے لمحے جھاڑی دھڑا دھڑ جلنے لگی اور اس کے ساتھ ہی بوڑھی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اس کی زبان جل کر راکھ ہو گئی تو عمرو نے آگ بجھائی اور پھر اس کی راکھ اٹھا کر اس نے زنبیل میں سے وہ چھاگل نکال لی جس میں نخلستان کے چشمے کا پانی تھا۔ اس نے راکھ کو پانی میں حل کیا اور پھر یہ راکھ ملا پانی اس نے محل پر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے خنجر سلیمانی نکالا اور بے ہوش پڑی ہوئی بوڑھی کے بالوں کی لٹ کاٹ لی۔ پھر اس نے آگ جلانے والی سلائی کی مدد سے اس لٹ کو بھی آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ کو ایک بار پھر نخلستان والے پانی میں ملا کر اس نے یہ پانی اس بے ہوش پڑی ہوئی بوڑھی جادوگرنی پر پھینک دیا تو بوڑھی چیختی ہوئی ہوش میں آ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا عمرو عیار، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو مجھے بے بس کر دیا، ہائے ہائے، بوڑھی جادوگرنی نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن عمرو نے تلوار کھینچی اور دوسرے لمحے بوڑھی جادوگرنی کی گردن اڑاتی۔ اس کے بعد وہ خنجر اٹھائے محل کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں ایک کمرے میں بوڑھی جادوگرنی کا بیٹا راہل بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر موجود لباس دیکھ کر عمرو نے پہچان لیا تھا کہ یہی راہل جادوگر ہے۔ عمرو نے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکالا اور اس کے دائیں پاؤں کا انگوٹھا کاٹ دیا اور پھر اس نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا اور پھر بوڑھی جادوگرنی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں بوڑھی جادوگرنی بے حد طاقتور اور ہوشیار تھی، لیکن خواجہ عمرو عیار نے اپنی عیاری سے مجھے ہلاک کر دیا۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی ایک مردانہ روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرا نام راہل جادوگر تھا، مجھے عمرو عیار نے بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر دیا۔ جب یہ آواز بھی سنائی دینی بند ہو گئی اور دھواں چھٹا تو عمرو نے دیکھا کہ محل غائب ہو چکا تھا اور ایک خوبصورت سی لڑکی زمین پر لیٹی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک طرف 7 بڑے بڑے صندوق موجود تھے۔ تم سرائے کے مالک کی بیٹی ہو؟ عمرو نے اس لڑکی سے کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ اس لڑکی نے کھڑے ہو کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمرو نے اسے ساری تفصیل بتا دی تو وہ لڑکی بے حد خوش ہوئی، اور عمرو نے 7 صندوقوں میں موجود ہیرے جواہرات اپنی زنبیل میں ڈالے اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے پیروں میں موجود سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ اسے اور اس لڑکی کو سرائے کے پاس پہنچا دیا جائے۔ پھر جب اسے اپنے قدموں کے نیچے زمین کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ملک توران کی سرحد پر موجود اسی سرائے کے پاس کھڑا تھا، اور سرائے کے مالک کی بیٹی بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس نے اسی طرح آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ عمرو نے اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا، اور لڑکی نے آنکھیں کھولتے ہی جب سامنے اپنے باپ کی سرائے دیکھی تو وہ خوشی سے چیختی ہوئی دوڑ کر سرائے میں داخل ہوئی اور سیدھی اپنے باپ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ عمرو بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ سرائے کا مالک اپنی بیٹی کو پا کر بے حد خوش ہوا، اور اس نے وعدے کے مطابق عمرو کو 7 رنگوں والا شتر مرغ کے انڈے جتنا ہیرا انعام میں دے دیا، اور عمرو سرخ جزیرے کے سردار کے خزانے، 7 بادشاہوں کے خزانے اور 7 رنگوں والا ہیرا پا کر خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس مہم میں اسے اتنی دولت مل گئی تھی جتنی شاید اسے 7 مہم میں سر انجام دینے پر بھی نہ ملتی۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔